ہم دیکھتے ہیں کہ 13,000 ارب میں تو ہم 1,000 ارب کے شارٹ فال پر کھڑے ہیں اور 1100-1200 ارب کا شارٹ فال بھی ہو سکتا ہے فسکل ایئر کے اینڈ تک. لیکن ابھی جو ریویو ہوا ہے اس میں حکومت کی جانب سے اگلے فسکل ایئر کے لیے 15,000 ارب کے ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ رکھنے کا جو ایک بات کی گئی ہے IMF کے ساتھ, یہ ان کو تجویز دی گئی ہے. تو اب یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ کیا اگلے سال اس کا مطلب ہم 2,500 ارب کا شارٹ فال پھر ایکسپیرینس کریں گے؟ جی یہی خطرہ ہے کہ جب تک آپ کے معاشی حالات بہتر نہ ہوں اور جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ نئے سیکٹرز کو ٹیکس کے نظام میں لائیں, اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جولائی 1 سے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا کلیکشن شروع ہوتا ہے, اس میں کتنا ملتا ہے. ہم نے جو ریسرچ کیا ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ پرسنل انکم ٹیکس کی وہی ریٹس ہیں جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں لگائے جائیں گے, تو اگر پراپر ٹیکسیشن ہو اور کلیکشن ہو تو تقریباً 880 ارب ہم حاصل کر سکتے ہیں ایگریکلچر کے بڑے بڑے زمینداروں سے. مگر اب آپ دیکھیے کہ کس حد تک ہم واقعی کر پائیں گے اگلے سال, کس حد تک ہم آگے بڑھ پائیں گے. یہ بہت مشکل سوال ہے, اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. اور بھی بادشاہ صاحب, یہ شارٹ فالز ہوتے ہیں پھر بجٹ ٹارگٹس کے, یہ پھر IMF کے پروگرام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ان کا جو ریویو ہوا, اب انہوں نے اس کو سنجیدگی سے دیکھا ہوگا کہ جو ٹارگٹ تھا ہم اس کو نہیں مکمل کر پا رہے, تو IMF کے پروگرام پر کس حد تک اثر انداز وہ ہوتے ہیں؟ نیگیٹو ریمارکس دیے جاتے ہیں تو ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں پھر؟ ہوتے یہ ہے کہ اس وقت گنجائش بہت کم ہو چکی ہے. آپ تقریباً 3 مہینے صرف رہ گئے ہیں, تو نئے ٹیکسز اس سال لانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. البتہ اگلے بجٹ میں آپ کو اسٹرانگ میجرز لانے پڑیں گے. IMF کے ساتھ بات چیت شاید یہ ہوئی ہے کہ کسی طرح سے کچھ خرچوں میں اور کمی کریں تاکہ کچھ آپ کے بجٹ کا ٹارگٹ جو ہے ڈیفیسٹ کا, اس کے قریب آپ کسی طرح سے پہنچ جائیں گے. اور اس کے امکانات بہت ہیں کہ سب سے بڑی کٹوتی جو آئے گی وہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں آئے گی. 1400 ارب کا ٹارگٹ, اگر خرچہ 500 ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. اور یہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا آگے بڑھ کے شرح نمیوں میں اضافہ ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ انفراسٹرکچر جب کہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کہ پانی کی سپلائی کم ہو رہی ہے پاکستان میں, آپ کو انویسٹمنٹ کرنے ہیں ڈیمز وغیرہ میں, آپ کو پاور ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنا ہے, لاسز کم کرنے وغیرہ وغیرہ. آپ خرچہ ہی نہیں کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ پر, تو آپ کا شرح نمو کہاں سے بڑھے گا اگلے کچھ سالوں میں؟ اس بات کی ہم سب کو بڑی پریشانی ہے. کمی لانی تھی تو منسٹریاں بند کرتے, آٹونومس باڈیز کو بند کرتے, اور آپ کوشش کرتے کہ کسی طرح سے کرنٹ خرچوں میں کمی لائیں, مگر ایسا آپ نے نہیں کیا ہے. آپ نے اس سال 25% تنخواہ میں بھی اضافہ کیا ہے, پینشنز میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. تو آپ کی پرائرٹیز وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس نامناسب رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں. IMF کے پروگرام کا آگے چل کر اب ہمیں دیکھنا ہے اگلے کچھ دنوں میں کیا ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.